آپ روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، سب سے پہلی چیز جو بنیاد ہے وہ طہارت ہے، وہ پاکی حاصل کرنا ہے۔ اگر پاکی نہیں ہے تو نماز بھی نہیں ہے، اگر پاکی نہیں ہے تو قرآن بھی نہیں ہے، اگر پاکی نہیں ہے تو روزہ بھی نہیں ہے، کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ بنیاد ہے طہارت حاصل کرنا۔ اور اکثر کافی نالج رکھنے والے لوگ بیٹھے ہیں، میں ان کو نہیں کہہ رہا، جو نہیں جانتے ان سے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ اصل بنیاد ہے طہارت، غسل۔ جو آج ملت کے کافی نوجوان ہیں، 90% لوگ ہیں جن کے غسل کے مسائل کا پتہ نہیں ہے کہ جس وقت انسان کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے، تو کون سے ایسے فرائض ہیں اگر ادا کریں گے تو ہمارا جسم پاک ہوگا، اگر نہیں کریں گے تو نہ کوئی نماز قبول ہوگی، نہ قرآن پڑھنا قبول ہوگا، نہ کوئی سجدہ قبول ہوگا۔ اگر جس وقت نوجوان جو بیٹھے ہیں میری بات کو سمجھیں گے، جس وقت بندے کے اوپر غسل واجب ہو گیا، سنت کے طریقے ہیں کہ پہلے جا کر ہاتھ دھوئے، جہاں نجاست لگی ہوئی ہے، غلاظت لگی ہوئی ہے اس کو دھوئے، پھر پوری طرح جس طرح نماز کا وضو کیا جاتا ہے وہ وضو کرے، پھر اس کے ساتھ پورے جسم کے اوپر پانی بہائے۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ 3 فرض ہیں غسل کے، توجہ میری طرف کریں گے، 3 فرض ہیں غسل کے، اگر ایک فرض بھی رہ گیا تیری کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ ان میں سے پہلا کون سا ہے؟ پہلے یہ کلی کرنا۔ اگر آپ روزے کی عالم کے اندر ہیں، حالت کے اندر ہیں، صرف کلی کریں گے، غرغرہ نہیں کریں گے، جس کو غرارہ کہتے ہیں ہم، ویسے غسل کے اندر غرارہ واجب ہے کہ گلے تک، یہ نرم جگہ تک پانی لے کر جانا یہ واجب ہے۔ اگر یہاں تک پانی نہ پہنچا غسل نہیں ہوگا۔ اگر روزے کی حالت کے اندر ہے پھر صرف کلی کریں گے، کیونکہ دوپہر کو بندہ سوتا ہے، اس طرح کا معاملہ ہو جاتے ہیں، احتلام ہو گیا تو غسل تو واجب ہو گیا، تو پھر ایسی حالت میں نہیں تو یہ نرم جگہ تک پانی پہنچانا یہ واجب ہے، نہ پہنچا غسل نہیں ہوگا۔ اور دوسرا وہ ہے کہ ناک کی نرم ہڈی تک، یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، یہاں تک اوپر سے سخت ہڈی شروع ہو رہی ہے، یہاں تک پانی پہنچانا لازم اور واجب ہے۔ اگر یہاں تک پانی نہ پہنچا تو پھر بھی غسل نہیں ہوگا، اس وقت تک آپ کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ تیسرا فرض ہے پورے جسم کے اوپر پانی بہانا، یہاں تک کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اور یہ بات آپ نے اپنے گھروں کے اندر بھی بتانی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ جو عورت ہوتی ہے وہ بال نہ کھولے، بس اپنا جسم دھو لے تو غسل ہو گیا، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ محمد مصطفیٰ نے حضرت مولا علی شیر خدا کو فرمایا اے علی، ہر بال کے نیچے نجاست ہے اور یہی نجاست جہنم کے اندر لے کر جانے والی ہے۔ ہر بال کے نیچے ناپاکی ہے اور یہی ناپاکی ایسے ایسے حضور نے کر کے بتایا کہ جہنم کے اندر لے کر چلی جائے گی۔ یعنی بالوں تک، جڑوں تک پانی پہنچانا یہ فرض ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، پورے جسم کے اوپر، ناف کے اندر ہاتھ مارنا کہیں جگہ خشک نہ رہ جائے۔ آپ نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، اگر سخت انگوٹھی اس کے اندر پانی نہیں جاتا تو اس کو حرکت دینا بھی واجب ہے، اگر نیچے جگہ خشک رہ گئی پھر بھی آپ کو غسل نہیں ہوگا۔ یہ 3 فرض لازمی ہیں، ہر حالت میں ادا کرنے ہیں، اگر یہ ادا نہ ہوئے تو آپ کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ جو سن رہے ہیں، جو نہیں آئے، جو آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں، آپ کا ان تک بات پہنچانا فرض بنتا ہے۔